الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اطاعت رسول۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سنتے سمجھتے ہوئے ان کا کہنا ماننے سے اعراض نہ کرو۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اس میں کیا سب سے پہلے آتا ہے؟ کائنات اور فرشتے بھی کیا اطاعت کرتے ہیں؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت میں کیا کیا آئے گا؟ کہاں کہاں ہوگی؟ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس سے منہ پھیرنے کا کیا نقصان ہے؟ سنت کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ ساتھ بنانا، فرما برداری کرنا۔ اطاعت سے مراد دین بھی ہے، اخبات یعنی عاجزی کرنا، اور تسخیر بھی مراد ہے۔ اطاعت کے لیے سنت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ شرعی معنی، کفوی کہتے ہیں کہ اطاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچ جانا چاہیے، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ ابن العربی کہتے ہیں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے۔ اطاعت میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ توحید۔ اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے، گویا اللہ کو ایک ماننا اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی ہم اسی کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا، یہی اسلام ہے۔ اطاعت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے، دوسرا باطنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہوا جائے۔ کائنات اور فرشتے بھی کیا اطاعت کرتے ہیں؟ یہ سب کمپلسری مسلمز ہیں۔ البقرہ 116، کل لہ قانتون، ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے، سورج، ستارے، درخت، موسم، بادل، ہوائیں، بارش، اور فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا رسول کی بھی اطاعت کی جائے؟ النساء 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے۔ اطاعت میں کیا کیا آئے گا؟ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہشات، جذبات، انٹرسٹ، تعلقات اور اس کی محبتیں سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ یہی بندگی کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے۔ اطاعت کہاں کہاں ہوگی؟ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے جنگ ہو یا امن، سفر ہو یا حضر، دکھ ہو یا خوشی، ہر جگہ ہر وقت لازم ہوگی۔ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ النساء 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کون واقعی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، بخاری۔ اطاعت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7، رسول جو چیز تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کیا جائے۔ اطاعت کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کی محبت ملے گی۔ آل عمران 32
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ آخرت میں اچھے ساتھیوں کا ملنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اطاعت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ النساء 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ الاعراف 158 واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی اتباع کرو، امید ہے کہ تم ہدایت پالو گے۔ اسی طرح سورۃ نور 54 میں فرمایا وَإِن تُطِیعُوہُ تہتدوا، اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آل عمران 132۔ کامیابی ملتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ المائدہ 56۔ الاحزاب میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اطاعت سے منہ پھیرنے کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ گمراہی سے بچنے کا حل۔ موطا امام مالک میں آتا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ گمراہی کا باعث وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا۔ نافرمانی کو کفر کہا گیا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آل عمران 32۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ الاحزاب 66۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سنتوں اور شرعی احکامات میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، نبی کے حکم پر کوئی اور حکم نہیں لا سکتے۔ سنت کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ انسان کی زندگی بہترین اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ سنت کی پیروی ہر معاملے میں لازم ہے۔ جس کام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی اس کو بھی لازم پکڑنا چاہیے، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے اس کو خود بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ غرض کہ سنت وہ میجک ٹچ سٹون ہے جو پیتل کو سونے میں بدل دے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ آخر سنت ہی تو ہے، سو واٹ والا رویہ نہ ہو۔ سنت رسول کو اپنی زندگی کا محور بنانا ہوگا، سنتوں کا کلچر اپنانا ہوگا۔ سنتوں پر عمل کرتے وقت امبیرسمنٹ نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں آپ کے پاس وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کوئی چیز طلب کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا میرا تو بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے یعنی نوافل نماز پڑھ کر میری مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا علامات ہیں؟ آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر چیز میں آپ کو بڑھ کر چاہا جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ سے اپنی آواز بلند نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی جائے، کسی بھی حال میں اتباع نہ چھوڑی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صادق اور امین کو اپنایا جائے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہو لیکن اس تک نہ پہنچ سکتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، بخاری اور مسلم۔
امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا صالحین سے محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرمائے۔ عربی کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ مجھے بھی یہ نیک پن عطا فرمائے۔ دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس قدر اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈونا الائق، ایلوس پریسلے الائق تو نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی محبت ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر، جو باتیں ہمارے والد نے ہمیں نہیں سکھائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ اپنی پرائیویٹ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، بیڈ روم تک کے آداب سکھا دیے۔ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری مائیں آپ پر قربان۔ آج ہم اپنی محبتوں کے مرکز دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ آپ سراپائے رحمت ہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے آباء و اجداد، اپنی ماؤں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی ملنے سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلف سے بچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تھا کہ صحابہ ان کے لیے کھڑے ہوں۔ ساری رات نعت کی محفل جمائے رکھنا اور صبح فجر تک سوئے رہنا، اور اس میں بھی شرکیہ شاعری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ اسی طرح وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر خدا سے بھی جدا نہیں۔ ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کہا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ جو چاہے اللہ اکیلے۔ نسائی۔ محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے کہتا رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ جو کہیں گی وہ میں نہیں کروں گا، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کسی سے محبت ہو تو ہم اپنی پسند کے کام کرتے ہیں یا اس کی؟ محبت میں غلف سے بچنا چاہیے۔ مدینہ جانے کے لیے تو روتے رہیں اور چہرے پر سنت کا شائبہ تک نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، شوہر، جرنیل، لیڈر، ہر رول میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلم کی روایت کا مفہوم آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے، سیرہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جس میں نرمی، رحم دلی، عاجزی، حلم، حیاداری، صبر و تحمل، زہد و تقوی، مہمان نوازی، جود و سخاوت، عدل و انصاف، عفو و درگزر، صلہ رحمی اور دیگر صفات شامل ہیں۔ آپ سید الانبیاء ہیں، تمام صحائف میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک۔ کلمہ، اذان، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اور اس سب پر بھی کیسی کیفیت؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے تو آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، تو میں کہتی کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ متفق علیہ۔ لہٰذا کب اطاعت کی جائے؟ ہر حال میں۔
سورۃ الانفال 24 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں اس کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا، ان کو آگے پھیلانے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جما دے۔ آج کا ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔